بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کر لیتے ہیں. تلاوت کے بعد آج کی کلاس کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. میری آواز سب کو کلیئر ہے؟ جی, کسی کو آواز کا ایشو تو نہیں؟ یس سر, کلیئر ہے. جی, تھینک یو. اچھا, جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں کائنڈلی آپ جو ہے آپ سے جب کوئی کویسچن کیا جائے یا آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ کے موبائل اسکرین کے بالکل باٹم پہ سینٹر میں مائک کا آپشن ہوگا. اس کے اوپر اس وقت کراس یا لائن لگی ہوگی. اگر آپ بات کرنا چاہیں یا بولنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں, اس کے اوپر آپ ٹیپ کریں گے, ہلکا سا کلک کریں گے فنگر کے ساتھ, تو وہ مائک جو ہے آپ کا ان میوٹ ہو جائے گا اور آپ کی آواز جو ہے مجھ تک پہنچ سکے گی. تو یہ کائنڈلی آپ اپنا مائک یوز کر سکتے ہیں, چونکہ آج فرسٹ ڈے ہے ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس پریپریشن سیشن کا. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ ٹوٹل 50 لیکچرز پہ مشتمل ہوگا, یعنی ٹوٹل اس میں 50 لیکچرز ہوں گے. میں تھوڑا سا اس کا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں. ڈیلی ہماری کلاس ہوگی اسی ٹائم پہ آفٹر مغرب, انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد. اور یہ لیکچر ڈیلی 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 15 منٹ پہ مشتمل ہوگا. 1 گھنٹے سے 1 گھنٹہ 15 منٹ تک انشاءاللہ. ہر آن لائن لیکچر کی جو ڈیلی لیکچر ہوگا اس کی ڈیلی بیسس پہ آپ کو ریکارڈنگ پرووائڈ کر دی جائے گی واٹس ایپ گروپ میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پی ڈی ایف نوٹس, یہ کلر نوٹس جو ہیں یہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کی فیس جو ہے وہ ڈپازٹ ہو چکی ہے, ان تمام اسٹوڈنٹس کی بکس جو ہے وہ کچھ سیچرڈے کو اور کچھ آج یہاں سے ڈسپیچ ہو چکی ہیں. ان کو کل یا پرسوں تک انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس کو مل جائیں گی. جن کو سیچرڈے کو ہوئی تھی مور دین 50% کو آج جو ہے ان کو مل چکی ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہمارا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوگا, ہماری جو ڈسکشن ہوگی یہ چیپٹر وائز ہوگی. زون آف ایجوکیشن جو میری بک ہے اس میں ٹوٹل 9 چیپٹر ہیں. تو ہماری جو کوشش ہوگی یہ 9 کے 9 چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل چیپٹر کمپیوٹر کا, یوز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن, تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے کورس کا حصہ ہوگا. یعنی ٹوٹل 10 چیپٹر ہوں گے. اس پہ 50 سے 55 کے بٹوین ہمارا ٹوٹل جو لیکچر بنیں گے. اور ہر چیپٹر جیسے کمپلیٹ ہوگا تو اس کا ٹیسٹ ہوگا. آپ کا ٹیسٹ گوگل ڈرائیو کے اوپر ہوگا. اور اس دفعہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ سے ایک چیپٹر کے کم از کم جو ہے 2 یا 3 ٹیسٹ لیے جائیں, اور اس چیپٹر میں وہ سوال شامل کیے جائیں جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ میں نے جو چیز سمجھائی ہے, اپنے مائکس پلیز آپ لوگ جو ہے وہ آف رکھیں گے. جب آپ نے کوئی بات کرنی ہوگی صرف اس ٹائم کوشش کریں گے آپ جو ہے اپنا مائک آن کریں گے. ایسے آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کی آواز جو ہے یہاں تک پہنچتی رہے گی. سم ٹائم بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, کچھ ایسی ڈسکشنز کر رہا ہوتا ہے جو کہ پھر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے کہ کلاس ساری سن رہی تھی ہماری ڈسکشن پرسنل. اچھا, تو میں بات کر رہا تھا کہ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی, پہلے ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں, مزید میں ٹیسٹ ڈیولپ کر رہا ہوں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر چیپٹر میں سے کم از کم 200 to 300, پہلے چیپٹر وائز 150 کے قریب کویسچن ہیں وہ میں نے بنائے ہوئے ہیں. اب میری اگلی کوشش یہ ہے کہ کم از کم 300 کویسچنز ہر چیپٹر میں سے بنائے جائیں جو موسٹ ریپیٹڈ, موسٹ امپورٹنٹ اور ریٹن ٹیسٹ میں جو ہے اگر آئے نہیں ہیں پاسٹ پیپر میں تو اب ایکسپیکٹڈ ہیں. تو بیسک چیزیں زیادہ پوچھی جاتی ہیں, جنرل چیزیں پوچھی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیپر کا کچھ پورشن جو ہے 30 to 40 مارکس کا وہ کنسیپچول ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کے ٹیسٹ میں دونوں چیزیں میں شامل کروں. یہ ہمارا 9واں بیچ ہے, آن لائن پریپریشن سیشن ہے. تو زون آف ایجوکیشن آپ سب کو اچھی طرح سے اس سے واقفیت ہوگی. اس کا اگلا ایڈیشن انشاءاللہ تعالی میں لانچ کرنے جا رہا ہوں. ایچ ایم کی سیٹس جیسے اناؤنس ہوتی ہیں اس سے 1 ویک 10 دن پہلے انشاءاللہ تعالی وہ میں لانچ کر دوں گا. اس میں
میں جو ہے تقریباً کوئی 15,000 یعنی 15,000 کے قریب ون لائنر ایک لائن پہ مشتمل کویسچن اس میں شامل کروں گا، اور اس میں تقریباً 50 پاس پیپر اور ماڈل پیپر ہوں گے. پاس پیپر 12 ہوں گے اور باقی 38 اس میں ماڈل پیپرز میں شامل کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ ریٹن کے حوالے سے کہیں سے کوئی بھی پوائنٹ ہمارا مس نہ رہے. اس میں جو خاصیت ہے وہ یہ ہوگی کہ مارکیٹ میں جتنے بھی آپ کو بکس ملیں گی، یعنی جس بھی اچھے سے اچھے پبلشر کی کتاب آپ کو ملے گی، اس میں جتنے بھی کویسچن شامل ہوں گے وہ سارے انشاءاللہ تعالی زون آف ایجوکیشن میں موجود ہوں گے. یہ اس لیے کہ اسٹوڈنٹ کی آسانی کے لیے میں کر رہا ہوں، تاکہ ایک بندے کو ایک سے زیادہ بکس نہ لینی پڑے، کیونکہ پیپر میں آپ کو کوئی بھی پیپر آپ دیکھ لیں وہ ایک بک سے مکمل نہیں آتا. وہ کچھ پورشن ایک بک سے ہوتا ہے، کچھ دوسری سے، کچھ تیسری سے ہوتا ہے. اب میری کوشش زون آف ایجوکیشن سبجیکٹو میں نے جو لکھی ہے یا میں نے ماڈل پیپر دیے تھے، اس میں میرا فوکس یہی تھا کہ میرے پاس جو اویلیبل بکس تھیں ان سب کا میں نے نچوڑ نکالا تھا تاکہ کوئی بھی اس میں رہ نہ جائے پوائنٹ. اب چونکہ آبجیکٹیو میں اور سبجیکٹیو میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، سبجیکٹیو میں ہر چیز بندہ کور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں نے 98% چیزیں اس میں کور کی ہیں. 1-2% کویسچن اس دفعہ جو پیپر میں آئے تھے وہ اس بک میں موجود نہیں تھے، باقی وہ بھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، جس پہ چیپٹر انشاءاللہ تعالی میں جو ہے وہ شامل کرنے جا رہا ہوں. مقدس آپ کا ویڈیو کیمرہ آن ہے، اس کو آف کر دیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ اس کتاب میں کہ آپ انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزیں جو آپ کو کسی اور بک میں نہیں ملیں گی وہ زون آف ایجوکیشن 3rd ایڈیشن میں مل جائیں گی. تو تقریباً اسٹوڈنٹس نے جوائن کر لیا ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، مقدس آپ کا ویڈیو کیمرہ آن ہے، اس کو آف کر دیں. جی تھینک یو. کوشش یہ ہوگی میری انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو اس وقت جو تیاری کرائی جائے وہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ہو. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہم 10 چیپٹر پڑھیں گے، ہر چیپٹر کے بعد آپ کے 3 ٹیسٹ ہوں گے، یعنی ایک ہی چیپٹر کے آپ کے 3 ٹیسٹ ہوں گے. اس میں ہم گیپ رکھیں گے، یعنی ایک چیپٹر ہمارا مکمل ہو جاتا ہے ڈسکشن پہ تو اس کے ایک ویک بعد جو ہے ہم کیا کریں گے، ہماری 2 سے 3-4 دن کلاسز آف رہیں گی. ان دنوں میں آپ صرف جو ہے پریپریشن کریں گے ٹیسٹ کی اور آپ ٹیسٹ دیں گے. یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس وقت کہ ہم ہاف آف کر کے دیں یا فل چیپٹر کے ہم 2 یا 3 ٹیسٹ رکھیں، یعنی ہاف آف کر کے 2 ٹیسٹ اور پھر ایک فل چیپٹر کا ٹیسٹ. یہ پھر ہم انشاءاللہ تعالی چیپٹر کمپلیشن پہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. بہرحال میرا پلان یہ ہے کہ میں ہر چیپٹر کے آپ کو 3 ٹیسٹ دوں گا اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ چیپٹر کمپلیشن کے فوراً بعد ہی ہوں گے. اب اس میں میرا کام انشاءاللہ تعالی نیک نیتی سے آپ کو پڑھانا ہے، اور میں کوشش پہلے بھی یہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تھوڑا بہت وہ میں کنوے کروں، آپ تک ٹرانسفر ہو. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ جو ہے ٹائم کتنا دیتے ہیں. آپ کو صرف ڈیلی 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ چاہیے، اس کو دینا ہے آپ نے اپنی پریپریشن کو، اس سے زیادہ نہیں چاہیے آپ کو. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو چیزیں پڑھائی جائیں گی اس کو ساتھ کور کریں. ایک دن آپ کا لیکچر مس ہو جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، پلے لسٹ مل جائے گی. لیکچر نمبر 1 سے ہم 20 پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو سیکوینس وائز سارے لیکچر کے نوٹس بھی اویلیبل ہوں گے اور ان کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کو اویلیبل ہوگی. تو آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، اوبویسلی آپ چاہتے ہیں، آپ نے اپنا ٹائم اور فائنانس اسی لیے لگا رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کنسسٹنسی بیسٹ پالیسی ہے سکسیس کی، کنجی ہے، چابی ہے. آپ کو آپ کی منزل تک آپ کی محنت میں کنسسٹنسی لے کے جائے گی. آپ پہلے میرا یہ 9واں بیچ ہے اور یہ میرا شدید گیلہ رہا ہے کہ ہر بیچ میں سے 50-60 ایون ایک بیچ میں 100+ اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو ہر بیچ میں اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لیتے ہیں رجسٹریشن فیس بھی دیتے ہیں، بک بھی منگواتے ہیں، باقی بکس بھی لیتے ہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ میں تو وہ جو پیشن لیول ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں کروں گا، ساتھ ساتھ کروں گی، پہلے 2-4-5 دن یا 10 دن 15 دن کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے ہیں، ٹیسٹ بھی دیتے ہیں. آگے پھر کیا ہوتا ہے، ایک لیکچر مس ہوتا ہے تو دوسرے دن دل نہیں کرتا، تیسرے دن پھر وہ برڈن بڑھتا چلا جاتا ہے اور اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی سیشن مکمل ہوتا ہے تو 70 یا 80 اسٹوڈنٹ میں سے 20-30 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. باقیوں کے ٹیکسٹ آ رہے تھے سر اس ویک میرا جو ہے وہ ٹیسٹ تیار نہیں ہے تو کائنڈلی آپ مجھ سے نیکسٹ ویک ٹیسٹ لے لیں. پھر نیکسٹ ویک خیر سے ان کا ٹیکسٹ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگلے ویک میں ٹیسٹ 2 ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ رہتے رہ جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے تقریباً 3 مہینے، پیس بہت ہماری سلو ہوگی
ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بگنرز بھی ہیں جنہوں نے بالکل اب فریش سے سٹارٹ لینا ہے. تو جو پہلے سے جن کی تیاری ہے ان کے پاس یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ان کی ریویژن ہوتی جائے گی، جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں یا جن کے انٹرویوز بھی ہیں لیکچر ایجوکیشن کے. تو آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا ہے. ڈیلی کا جو کنٹینٹ ہم کور کریں گے اس کو ڈیلی تیار کرنا ہے. ایک دن آپ کا مس ہو جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو اگلے دن لازمی کور کریں. اگر یہ 2 کے بجائے 3 ہو جائیں گے تو پھر یہ 4 بھی ہوں گے، 5 بھی ہوں گے، 6 بھی لیکچر آپ کے پینڈنگ ہوں گے، اور پھر آپ کے ٹیسٹ بھی پینڈنگ ہوں گے. جب ایک ٹیسٹ پینڈنگ ہوگا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم 1 2 یا 3 اسٹوڈنٹ کی وجہ سے وہ جو اسکیجول ہے وہ چینج نہیں کریں گے. اب یہ ہے کہ وہ پھر انڈیویجول انسٹرکشن پہ چلا جائے گا، یعنی وہ اپنی پیس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو چیپٹر کمپلیشن پہ ٹیسٹ ہوں گے، آپ کے نوٹس ویڈیو لیکچر آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو ایک پاس پیپر ایک شیئر کیا تھا، اگین میں آپ کو آج پھر شیئر کر دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح کے کویسچن آتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ کریم کی بابرکت ذات کا کے پیارے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایجوکیشن کے تعارف سے. ایجوکیشن جو ہے اس کی ڈیریویشن، اس کی بیسک جو ڈیفینیشنز دی ہیں ڈفرینٹ اسکالرز ایجوکیشنسٹ نے، ہم وہ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے 3 بیسک موڈز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائپس آف نالج ہیں، فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن. یہ بالکل شارٹ سا ہمارا آج کا لیکچر ہوگا، 1 گھنٹے سے بھی کم ٹائم کا، چونکہ آج انٹروڈکشن ہے، پہلا دن ہے. تو جن کے پاس تو بکس پہنچ چکی ہیں وہ تو لازمی بکس کو ساتھ رکھیں، بکس کو اوپن کر کے اس لیکچر کو جو ہے وہ کلاس کو اٹینڈ کیا کریں. اور جن کے پاس بکس نہیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی میں یہاں پہ سلائیڈز بھی موجود ہوں گی اسکرین پہ کلاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سافٹ فارم میں PDF فارم میں بھی شیئر کر دوں گا. بسم اللہ کرتے ہیں جی. ایجوکیشن جو ہے اگر پاس پیپر میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ کون سا کویسچن کتنا امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو ورڈ ایجوکیشن ہے، یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، اسی سلائیڈ میں اس دفعہ جو پیپر ہوا ہے لیکچر ایجوکیشن کا، اس میں 2 نمبر کے کویسچن آئے ہیں اسی سلائیڈ، پہلی سلائیڈ میں. 80 مارکس کا ایجوکیشن کا پورشن ہوتا ہے، 20 مارکس کا جنرل نالج کا. اچھا تھوڑا سا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹرس کے لیے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ منیمم ماسٹر ڈگری ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس BA ڈگری ہونی چاہیے. ان کیس آپ نے MA ایجوکیشن کیا ہوا ہے پھر بھی آپ کی BA ڈگری ضروری ہے. اگر آپ کا صرف MA ایجوکیشن ہے اور ساتھ BA نہیں ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹر ہے ساتھ میں MA ایجوکیشن ہے تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں، یہ آپ کا B.Ed کی جگہ کنسیڈر ہو جائے گا. اور جو پچھلی دفعہ جو کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ تھی سینئر ہیڈ مسٹر ہیڈ ماسٹر کی، وہ تھی ایم فل کسی بھی سبجیکٹ میں اور ساتھ میں M.Ed. اس دفعہ سننے میں یہ آ رہا ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ 5 سال کا ٹیچنگ یا ایڈمنسٹریشن ایکسپیرینس ہوگا. M.Phil کی شرط نہیں ہوگی، ماسٹر اور M.Ed ہو سکتا ہے ساتھ. تو یہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوگی سینئر ہیڈ ماسٹر، سینئر ہیڈ مسٹرس یا ڈپٹی ڈیو گریڈ 18 کے لیے. اسی طرح ایس ایجوکیشن کی بھی ایسے ہی ہے کہ ایس ایجوکیشن کے لیے آپ کا ایجوکیشن میں ماسٹر پلس B.Ed ڈگری یہ ہونی چاہیے. جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں جن اسٹوڈنٹ نے لیٹ جوائن کیا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ سٹارٹ والے پہلے 8-10 منٹ کی جو جنرل بریفنگ تھی اس کو لازمی جو ہے وہ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا. تو ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کی. ایجوکیشن جو ہے 3 چیزوں کا نام ہے. ایجوکیشن 3 چیزوں کا نام ہے. وہ علم جو ہم سیکھتے ہیں، وہ ویلیوز جو ہم ایکوائر کرتے ہیں، وہ نالج علم جو ہم سیکھتے ہیں جانتے ہیں، وہ ویلیوز اقدار جو ہم اپنے کردار کا حصہ بناتے ہیں، اور وہ سکلز ہنر جو ہم سیکھ کے اپنی زندگی کو بہتر یا خوشگوار بناتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی میں جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی وہ کام آتا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ایجوکیشن کہلاتی ہیں، یاد رکھیے گا. نالج، سکلز اور ویلیوز اور سکلز کو سیکھنا، اپنے کردار اپنی شخصیت کا حصہ بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایجوکیشن کہلاتا ہے. اب ہم اس کے پہلے ڈیریویشن کی بات کریں گے، پھر اس کی ڈیفینیشن کی. اپنے مائکس آف رکھیں گے پلیز، کیونکہ میں جب سلائیڈز ڈسکس کر رہا ہوں گا تو میرے لیے واپس جو ہے یہاں آنا ایپ کے اوپر اور آپ لوگوں کو میوٹ کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، تو ٹائم ہمارا ویسٹ ہوتا رہے گا. تو اس لیے گزارش ہوگی کہ آپ
اپنا مائک آف رکھیں گے. ہاں جہاں پہ آپ کو سمجھنا آئے, جہاں سے آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے روک کے آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں سے. ایجوکیشن جو ہے ایک لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر سے ڈرائیو کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ, برنگ اپ یا لیڈ. یہ سوال اس دفعہ بھی پیپر میں آیا تھا. ایجوکر, ایجوکیئر, یہ ان ورڈ سے مل کے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ, برنگ اپ یا لیڈ. ڈرا آؤٹ, برنگ اپ یا لیڈ. ہماری ایجوکیشن میں 30 ورڈز ایسے ہیں جن کا اوریجن یا گریک ہے یا لیٹن ہے یا فرینچ ہے یا جرمن ہے. جن کے پاس زون آف ایجوکیشن موجود ہے تو ان کو جو ہے ان کے کتاب کے سٹارٹنگ پیجز جو ہیں ان پہ یہ لسٹ موجود ہے. یہ ساری کی ساری لسٹ میں نے جو ورڈز کی لسٹ ہے ان کے اوریجن اور ان کے میننگز یہ الگ کر کے شیئر کی ہوئی ہے. میں یہاں پہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے ڈسپلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو آپ جن کے پاس یہ بک ہے تو کائنڈلی, جن کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی ان کو 1-2 دن کے اندر اندر. زون آف ایجوکیشن جو سیکنڈ ایڈیشن ہے اس کے بالکل سٹارٹ کے جو پیجز ہیں ان پیجز پہ یہ 30 جو ورڈز ہیں ان کی لسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بالکل سیپریٹ کر کے ایک لسٹ دی ہوئی ہے جس میں آپ یہاں پہ دیکھیں. یہ اسکرین شو ہو رہی ہے بک والی ورڈ فائل؟ یس سر ہو رہی ہے سر. یہ اپنا ایڈیشن جو ہے اس میں بھی یہ لسٹ انکلوڈ ہوگی. جی باقی آنے والی اپ کمنگ سب میں یہ ہوگی, ایون آبجیکٹیو اوکے میں سر. بھی ہوگی. جی اچھا, اب اس میں دیکھیں گے یہ ورڈز کی لسٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ نے سمپلی اس لسٹ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, تیار کر لینا ہے, کیونکہ اس میں سے کم 2 یا 3 نمبر کے سوال آتے ہیں. آبجیکٹیو چونکہ ہمارا یہاں پہ فوکس آبجیکٹیو ہے, چونکہ ٹیسٹ جو ہے ہمارا پہلا فیز ہے تو اس لیے ہم ٹیسٹ کو فی الحال فوکس زیادہ کریں گے, انٹرویو کو کم کریں گے. جہاں جہاں پہ انٹرویو سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہاں پہ میں ساتھ بتاؤں گا بھی. آج ہماری جنرل ڈسکشن زیادہ ہوگی, پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے, کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن ہے, پہلا سیشن ہے, ہم پڑھیں گے بھی صحیح تھوڑا بہت, لیکن ہم جنرل چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو بالکل نئے ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے, ایک ڈائریکشن مل جائے تیاری کی. تو یہ 30 ورڈز کی لسٹ میں نے الگ کر کے بالکل بک کے سٹارٹ کے پیجز میں رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں سٹارٹ کے فرسٹ 16 ورڈز جو ہیں یہ لیٹن ہیں, دین نیکسٹ جو ہے ورڈز پھر وہ گریک ہیں, فرینچ ہیں اور پھر جرمن ہیں. تو یہ آپ کو آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو ایک کمپائل فارم میں یہ ڈیٹا مل جائے. تو یہ 30 ورڈز کی لسٹ ہے, اور اگر آپ پاس پیپر دیکھیں تو ان میں سے ہر پیپر میں 2 سے 3 نمبر کا کویسچن آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے پیڈاگوجی ہے یہ کس لینگویج کا ورڈ ہے, پریگماٹزم کس لینگویج کا ہے, فلسفی ایٹسیٹرا. تو یہ آپ کو لسٹ یہاں پہ بھی بک میں بھی سارے 30 ورڈز کی مل جائے گی. ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. یہ ایک اور لسٹ بھی میں نے شامل کی ہے, اس کو میں اپڈیٹ کر رہا ہوں, نیکسٹ ایڈیشن میں اپڈیٹڈ ملے گی. اب اس میں جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں انہوں نے جو تھیریز دی ہیں, ایک ایجوکیشنسٹ کا 2, 3, 4 جگہ پہ کام ہے, تو وہ سارے کا سارا ایک لسٹ کی شکل میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جیسے سگمنڈ فرائڈ کا دیکھیں, سائیکو انالیسز ہے, ایگو, سپر ایگو, ایروز اینڈ تھینیٹوز, سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ, ڈیفینس میکانزم. اب یہ اس کی ڈفرینٹ تھیریز ہیں, یہ ساری تھیریز آپ کو ایک ہی جگہ پہ ان کی ملیں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. یہ سوال بھی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب سر آپ فرسٹ لسٹ میں سکول کا لکھا ہوا ہے, لیٹن ورڈ بھی ہے اور گریک بھی لکھا ہوا ہے, تو پھر کون سا آپ کریں گے اس کو؟ جی میں بتاتا ہوں. سکول کا لکھا ہوا جی میں بتاتا ہوں. اچھا, شاہد صاحب کا جو سوال ہے یہاں پہ اسکول کا, کہ یہ لیٹن میں بھی لکھا ہوا ہے, اور ہاں جی اچھا, لیٹن میں اسکول کو اسکولا پڑھتے ہیں, یعنی لیٹن میں اسکول کو جیسے ہمارے ہاں اسکول کہتے ہیں, عربی میں مدرسہ اس کو کہتے ہیں, تو لیٹن میں لاطینی زبان میں اسکول کو اسکولا کہتے ہیں. اسکول کو کیا کہتے ہیں؟ اسکولا کہتے ہیں. اسی طرح جو گریک لینگویج ہے اس میں اسکولے کہتے ہیں, اس میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکولے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی اپنی جو گریک لینگویج ہے یا
لیٹن ہے تو اس میں اسکول کی پروننسیشن یا اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، تو یہ اس لیے آپ اس لسٹ میں الگ الگ شامل ہے، کیونکہ وہ الگ طرح سے پڑھتے اور لکھتے ہیں گریک والے، اور لیٹن والے الگ طرح سے لکھتے اور پڑھتے ہیں. تو یہ صرف اس بیسک ڈفرنس کے لیے کہ اس کی سپیلنگ یا اس کی پروننسیشن کیا ہے گریک کی اور لیٹن کی، تو یہ صرف اس لیے اس میں شامل کیا گیا. جی دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لسٹ ہے تو اس لسٹ میں بھی آپ کو یہ بینیفٹ مل جائے گا کہ وہ تمام جو 150 کے قریب ایجوکیشنسٹ ہیں، جن کی ایک دو تین یا تھیریز ہیں، کسی کی ایک ہے، کسی کی دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ بھی ہیں. تو جیسے یہ دیکھیں پلیٹو کا انہوں نے آئیڈیالزم کے فادر ہیں، کیو تھیری دی ہے، لیکچر میتھڈ دیا ہے، ریپبلک بک لکھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو ایک کمپائل فارم میں مل جائیں گی تاکہ آپ ایزیلی اس کو کیا کر سکتے ہیں، تیار کر سکیں. تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک آرگنائز فارم میں ملیں گی تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ بنے کسی بھی قسم کی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کے انٹروڈکشن سے اور اس کی ڈیفینیشن سے. ایجوکیشن جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لیٹن ورڈ ہے. موسٹلی ہمارے ہاں جو ورڈز پی اور ایچ سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا وہ گریک ہوتے ہیں، سارے نہیں، آلموسٹ پی اور ایچ سے سٹارٹ ہونے والے وہ گریک ہوتے ہیں، باقی تقریباً لیٹن ہوتے ہیں. تو لیٹن ورڈ ہے ایجوکر، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، برنگ اپ یا لیڈ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ایجوکیٹم، ایکٹ آف ٹیچنگ کو، ٹیچنگ کا جو ایکٹ ہے، جو اسکل ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ایجوکیٹم کہا جاتا ہے. اب اس کی ڈیفینیشن کی ہم بات کرتے ہیں. یہ تو اس کا لفظی مطلب ہو گیا. اب ایجوکیشن کہتے کس کو؟ جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ تین چیزیں سیکھنے، اپنے کردار کا حصہ بنانے اور ان کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کا نام ایجوکیشن ہے. کون سی تین چیزیں؟ نالج، علم سیکھنا، ٹھیک ہے، ویلیوز جو سوسائٹی کی ہماری اقدار ہیں، ٹھیک ہے، اچھائی یا برائی سے متعلقہ وہ سیکھنا، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ اب اس کے اندر ہمارے بلیفز بھی آ جاتے ہیں، عقائد بھی آ جاتے ہیں، سوشل نارمز بھی آ جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ سر ہمیں تو سلائڈ شو نہیں ہو رہی. آپ کو سلائڈ سر شو نہیں ہو سلائڈ رہی؟ شو جی جی بس میں ڈسپلے کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ. جی اب شو ہوئی ہیں؟ جی سلائڈز ہاں نظر جی آ رہی ہیں؟ جی تھینک یو. اچھا اوکے. جی میں بات، جی میں نے پوچھنا تھا یہ جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے نیمز کے علاوہ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ بھی لرن نہیں کرنا ضروری ہے یا نہیں صرف؟ نہیں 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 یہ آپ اس کی فکر نہیں کریں فی الحال. فی الحال آپ کو ویسے میں نے جنرل اوور ویو دیا اس چیز کا. جن 8 سے 10 ہیں میکسیمم، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ یاد کرنا، ان کا جو کنٹری ہے جس کے انہیبیٹنٹ ہیں، وہ نیشنلٹی جو ان کی ہے ان کو یاد کرنا وہ ضروری ہے. وہ کون سے ہوں گے وہ پھر آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. وہ آپ کے پاس بک ہوگی، آپ ٹک کر لیجئے گا. باقی ویسے جنرلی اس میں لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے برتھ اور ڈیتھ یاد کرنے کی ضرورت سب کی نہیں ہے. صرف سلیکٹڈ ہوں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا. میکسیمم 10 ہوں گے، 10 سے 12، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. جی جی سر تھینک یو. سر آپ نے کہا کہ جو پی اینڈ ایچ سے سٹارٹ ہونے والے ورڈز گریک ہوتے ہیں سر جی آلموسٹ. جی 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 ٹھیک ہے سر. پی اور ایچ سے. ویسے آپ کے پاس تو لسٹ ہے، کوئی اتنا لمبی چوڑی لسٹ تو ہے نہیں، 30 ورڈز کی لسٹ ہے تو وہ آسان ہے آپ کے لیے چونکہ اکٹھے موجود ہیں. تو اگر اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ کوئی ہمارے کورس میں ورڈ نظر آتا ہے کسی بھی بک میں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں گے، وہ میں ایڈ کر دوں گا. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ سارے اس میں ایڈ ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ تین چیزیں، سیکھنا، اپنی سیکھنا اور عمل کرنا. عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ایک چیز انسان سیکھتا ہے تو اپنے کردار کا حصہ بناتا ہے اور جہاں پہ اس کی ضرورت ہو اس علم کی، ان ویلیوز کی اور اس نالج کی. مثلا سچ بولنا سیکھا، یہ ایک ویلیو سیکھی ہے، ٹھیک ہے. سورج مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ ایک نالج ہے، ٹھیک ہے. اب موٹر سائیکل کیسے چلانی ہے، کار کو کیسے مینوفیکچر کرنا ہے، ایکسپیریمنٹ کوئی کیسے کرنا ہے، یہ ایک سکل ہے. کرکٹ کیسے کھیلنی ہے، یہ ایک سکل ہے. کھانا کیسے بنانا ہے، سنگنگ کیسے کرنی ہے، ڈانسنگ کیسے کرنی ہے، عالم دین کیسے بننا ہے، ٹھیک ہے، اچھی تقریر کیسے کرنی، یہ سکلز ہیں. تو نالج کو، ویلیوز کو اور سکلز کو، ان تین چیزوں کا سیکھنا، ایکوائر کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، ایجوکیشن کہلاتا ہے. سمپلی ایکوزیشن آف نالج، سکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. اب یہ بات کس نے کی ہے، ٹھیک ہے،
یہ بات کی ہے یونیسکو نے. یونیسکو کیا ہے اس پہ میں بالکل مختصر سا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں. ویسے اس پہ ایک چیپٹر میں مکمل ہماری ڈسکشن ہوگی 20 سے 25 منٹ کی. میں بہت ہی کمپریہنسو وے میں اس پہ ڈسکشن کروں گا. آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ یہاں پہ تھوڑی سی انفارمیشن موجود ہے میں زیادہ بتا رہا ہوں. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یونیسکو کیا ہے, ایس ڈی جی کیا ہے, اور 04 جو لکھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے, نیو اسٹوڈنٹ اسپیشلی. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اقوام متحدہ نے 2000 میں سینیگال پرتگال میں ایک کانفرنس ارینج کی. اس کانفرنس میں اس وقت جو اقوام متحدہ کے ممبر ممالک تھے ان کی تعداد تھی 163, 163 یا 164 تھی. اب ان کی میٹنگ کال کی گئی اور اس کانفرنس کا نام رکھا گیا ورلڈ ایجوکیشن کانفرنس. ورلڈ ایجوکیشن کانفرنس. انہوں نے 8 گولز بنائے. ٹھیک ہے, جو یہ 164 ممالک تھے 63 64, انہوں نے 8 گولز بنائے. یہ 8 گولز کس چیز سے ریلیٹڈ تھے؟ ایجوکیشن سے, ہیلتھ سے, انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ تھے. ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو اس میں ان کا جو ٹارگٹ تھا انہوں نے کہا کہ 15 سال بعد یعنی 2015 میں ہم ان کے ریزلٹس اچیو کریں گے 100%. مثلا اس میں جو گول 2 تھا, ہم صرف اپنے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کریں گے. اس میں جو اس میں انہوں نے 8 گولز بنائے. ان گولز کا نام انہوں نے رکھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم ڈیولپمنٹ گول MDGs. ٹوٹل جی 8 تھے. اب اس میں جو گول 2 تھا وہ تھا اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے بالکل بے فکر ہو جانا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آپ پڑھیں گے, تو آپ کو یہ بک میں مل جائیں گے. بک کا اگر آپ دیکھیں جن کے پاس ہے, لاسٹ چیپٹر میں لاسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ اسی چیز کے اوپر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ یہی جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ سے. جن کے پاس بک نہیں ہے کل پرسوں تک آ جائے گی. اچھا, اب جو 8 گولز بنائے تھے جو ان گولز کا نام کیا رکھا گیا؟ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز MDGs. اب اس میں جو گول 2 تھا وہ تھا اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. ورڈ یونیورسل تقریباً 20 دفعہ ہمارے پورے کورس میں یوز ہوگا. یونیورسل کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ پہ بلا تفریق بلا تمیز. بلا تفریق بلا تمیز ہر جگہ پہ جو چیز اپلائی ہم کر رہے ہوں یا موجود ہو یا موجود ہونی چاہیے. تو یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن UPE یعنی ہر بچہ جو پرائمری اسکول کا ہر بچہ اسکول میں داخل اور تعلیم حاصل کرے, یعنی 100% لٹریسی ریٹ. اب پاکستان بھی اس میں شامل تھا. 2000 میں یہ میٹنگ ہوتی ہے ورلڈ ایجوکیشن کانفرنس سینیگال ڈاکار پرتگال میں 164 ممالک کی. اور اس کو کنڈکٹ کون کرواتا ہے؟ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ ہے جس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام پوری دنیا کے اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں خصوصاً انڈر ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز, وہاں پہ ایجوکیشن کو, سائنس کو, کلچر کو, ان کو پروموٹ کرنا ہے. تو 3 چیزوں کو, ایجوکیشن, سائنس اور کلچر کو. اب چونکہ اس میں پہلا کمپوننٹ ایجوکیشن ہے تو انہوں نے یہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا کہ 2015 میں تمام بچے کم از کم پرائمری تعلیم حاصل کریں گے ان 164 ممالک میں. اب اس کے بعد 2014 میں میٹنگ دوبارہ کال کی گئی کہ کیا وہ جو ہم نے 8 گول بنائے تھے MDGs ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, ان کی پروگریس کہاں پہنچی ہے. ریویو میٹنگ لی گئی, دیکھا گیا کہ اچیومنٹ تو کوئی خاص نہیں ہوئی. تو 2015 میں اب ان ممالک کی تعداد ہو چکی ہے 193, یعنی 2014-15 میں آ کے اقوام متحدہ کے ممبر ممالک بڑھ چکے ہیں 194 آلموسٹ. اب ان 194 ممالک نے جو ایجوکیشن کانفرنس ہوئی, ورلڈ ایجوکیشن کانفرنس دوسری, اس میں انہوں نے وہ جو 8 گولز بنائے تھے ان کو 17 کر دیا اور ان کا نام بھی چینج کر دیا. پہلے تھے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز MDGs, ان کو چینج کر کے رکھ دیا گیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ٹھیک ہے, سسٹینیبل کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم سر, آپ یہ بک سے پڑھا رہے ہیں کیونکہ ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے. جی آپ یہ بک سے ڈسکس کر رہے ہیں, میرے پاس بک نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ نے کس ٹائم جوائن کیا کلاس؟ جب آپ نے سٹارٹ کروایا ایجوکیشن کی ڈیفینیشن اور لیٹن ورڈ یہ سب ہاں کچھ. ہاں, تو یہی گزارش میں نے اس وقت کی ہے کہ جن کے پاس بک نہیں ہے ان کو میں نے ڈسپیچ کروا دی ہیں بکس, آج بھی اور سیچرڈے کو ان کو مل جائے گی. اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ آپ کی بک کے لاسٹ چیپٹر میں لاسٹ پیج کے اوپر موجود ہے. ٹیسٹ ہوں گے آپ کے اس میں, ٹیسٹ سے پہلے جو سبجیکٹیو پورشن ہے اس پہ موجود ہے.
اور سر تھینک ہاں یو. فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. فی الحال صرف اس کو سنیں، فی الحال اس کو سنیں. میں نے بتایا کہ پہلا دن ہے، پریشان نہیں ہونا. اس میں جنرل ڈسکشن ہماری زیادہ ہوگی، ٹاپکس پہ تھوڑی ہوگی، تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ اویئر ہو جائیں چیزوں کے بارے میں. آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ سارا کنٹینٹ آپ کو مل جائے گا ریٹن فارم میں. جو میں وربلی بول رہا ہوں یہ سارا آپ کو ریٹن فارم میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دیا جائے گا. جن کے پاس بک نہیں ہوگی تو ان کو سافٹ فارم میں PDF نوٹس بھیجے جائیں گے، اس میں یہ چیزیں موجود ہوں گی، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال صرف سنیں آپ. اچھا، اب 2000 آپ دو کا بہت اچھے سے کلیئر ہو رہا ہے. جی آپ کنٹینیو کر دیں، بہت اچھے سے کلیئر ہو رہا ہے سر یہ جی ٹاپک. تھینک یو. اچھا، اب 2015 میں دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے. میں تو ایک کہانی سنا رہا ہوں آپ کو. 2015 میں دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے 194 ممالک کی. 2 کام ہوتے ہیں اب یہاں پہ، 3 کام، 2 نہیں سوری 3. پہلا، نام چینج کیا جاتا ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. دوسرا، 8 گولز کو 17 گولز کر دیا جاتا ہے. تیسرا، پہلے اس کا ٹارگٹ تھا 2015 میں 100% اچیومنٹ ان 8 گولز کی جو MDGs بنائے گئے تھے. اب جو 17 گولز بنائے گئے، ان کا جو ٹارگٹ رکھا گیا وہ رکھا گیا ہے 2030، یعنی 2030. اب اس میں جو MDGs تھے، چوتھا ڈیفرنس، MDGs میں جو گول 2 تھا وہ تھا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. اب جو SDGs تھے یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، اس میں جو گول 4 ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. MDGs میں گول 2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، اور SDGs میں گول جو 4 ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اب ملینیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا مطلب جو SDG 4 ہے وہ کہتا ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن، یعنی اس تمام بچوں کے لیے فری کمپلسری ایجوکیشن بغیر کسی تفریق کے. ٹھیک ہے، میں انکلوسیو ایجوکیشن کی بعد میں ڈیفائن اس کو کروں گا. تو جو SDG 4 ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4، وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ایجوکیشن سے. اور یہ کس نے دیا ہے؟ یونیسکو نے دیا ہے. تو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بھی یونیسکو نے جو SDG 4 دیا ہے، اور یونیسکو نے ہی یہ ڈیفینیشن دیا ہے، ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. اب اس میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی بات ریپیٹ کرنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں یونیسکو کے بارے میں، SDG 4 کے بارے میں، یا اس ڈیفینیشن کے بارے میں. جی سر اسی کو تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر دیں تاکہ وہ جو چینجز آئی ہیں وہ گولز میں وہ پتہ چل جائے ایک دفعہ. جی ٹھیک ہے، میں ریوائز کر دیتا ہوں 1 منٹ میں. اچھا، ایک بات پہلے میں اور بتا دوں، ملینیم اور سسٹینیبلٹی میں کیا ڈفرنس ہے. ملینیم کہتے ہیں 1000 سالہ دور کو ویسے، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے. جبکہ سسٹینیبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ جو دستیاب وسائل ہیں، اویلیبل ریسورسز ہیں، ہم ان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ہماری ضروریات بھی پوری ہو جائیں، اور جو اگلی جنریشن ہے ان کے وسائل یا ان کی ضرورت کمپرومائز نہ ہو، یعنی فضول خرچی نہ ہو. مطلب ہم ضروریات کو، وسائل کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں، فضول استعمال نہ کریں. اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلٹی، لفظی مطلب بتا رہا ہوں. اب میں 1 منٹ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. 164 ممالک، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کے جو ممالک تھے ممبر، ان کی ایک میٹنگ کال کروائی. یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے یونیسکو، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن، سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. اس کے بارے میں بھی اس میں بک میں لکھا ہوا ہے، اس ادارے کی فنکشن اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. اب اس ادارے نے 164 ممالک کی کانفرنس کرائی جس کا نام تھا ورلڈ ایجوکیشنل کانفرنس، سینیگال، پرتگال میں. 8 گولز بنائے، ان گولز کا نام انہوں نے رکھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. پاکستان بھی دونوں میں شامل تھا، دونوں کانفرنس میں. ٹارگٹ رکھا گیا 2015 کا. جو گول 2 تھا MDG 2، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، UPE، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن سے. 2014 میں 14 سال بعد ریویو میٹنگ لے گی، کیا کہ کوئی بہتری آئی ہے، رزلٹ اچیو ہو جائیں گے 15 تک؟ دیکھا گیا کہ نہیں ہوں گے. 15 میں دوبارہ 194 ممالک، اب ان کے ممبر کی تعداد بڑھ چکی تھی، تو ان کی کانفرنس ہوئی، دوسری ورلڈ ایجوکیشن کانفرنس. اب اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو 8 MDGs تھے ان کو چینج کیا گیا SDGs میں، ان کا نام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول رکھا گیا، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، 8 کو 17 میں چینج کیا گیا، ٹھیک ہے، MDGs کو SDG 17 بنائے گئے گول.
تیسرا پوائنٹ گول 2 ایجوکیشن تھا ایم ڈی جیز میں، ٹھیک ہے، جبکہ ایس ڈی جیز میں گول 4 ایجوکیشن ہے. یہ آپ سے ایس ڈی جی 4 کے بارے میں پوچھا جائے گا انٹرویو یا ٹیسٹ میں زیادہ تر، اس دفعہ بھی آیا ہے سوال. یہ اس کا ٹارگٹ 100% لٹریسی ہے ایس ڈی جی 4 کا، اور اس کا ٹارگٹ رکھا گیا 2030. پاکستان بھی اس کا امپلیمنٹر ہے، ٹھیک ہے. ہمارا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے. ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو موجودہ پاکستان کی ایجوکیشنل پالیسی چل رہی ہے اس میں بھی ایس ڈی جی 4 کا ذکر موجود ہے، ایم ڈی جی 2 کا ذکر موجود ہے. ایس ڈی جی 4 کا 17 کی پالیسی میں سنگل نیشنل کریکولم میں ایس ڈی جی کا ذکر موجود ہے. جی اب ہم یہ ڈیفینیشن تھی ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، یعنی ان چیزوں کو ایکوائر کرنے کا نام ایجوکیشن ہے، یونیسکو نے کہا. آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ ایجوکیشن ایک ٹیچنگ اور ٹریننگ کا پروسیس ہے، ٹیچنگ، ٹریننگ اور لرننگ کا، ٹھیک ہے، ٹیچنگ، ٹریننگ اور لرننگ کا پروسیس ہے جو اسکول، کالج یا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. ٹیچنگ، ٹریننگ اور لرننگ پروسیس ہے ایجوکیشن جو کہ اسکول، کالج یا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ نالج کو امپروو کرنے کے لیے اور اسکلز کو سیکھنے کے لیے. یعنی ایجوکیشن ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس ہے جو اسکول، کالج یا یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے، یہ نالج کو امپروو کرنے اور اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتا ہے. آکسفورڈ ڈکشنری کی یہ ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد جو ایجوکیشن کی ہسٹری ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے گریک سے، یونان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 500 سال قبل یونان، گریک کے اندر جو فلاسفر تھے، سقراط، پلیٹو، ارسطو، سکندر، یہ 4 نام ہیں. سوکریٹیز جو یونان کے اندر 2 شہر تھے، ایک کا نام تھا ایتھنز اور دوسرا کا نام تھا اسپارٹا. یہ 2 بڑے مشہور شہر تھے اس وقت کے. یعنی یہ گریک ایجوکیشن کی میں بہت بیسک ہسٹری بتا رہا ہوں جو کتابوں میں موجود ہے. ایتھنز جو تھے ان کا فوکس تھا ٹیچنگ اور لرننگ کے اوپر، فلسفے کے اوپر. فلاسفی کے یہ پائنیئر تھے، پلیٹو، ارسطوٹل، یہ فلاسفی کے، سوکریٹیز یہ پائنیئر تھے، بانی ہیں فلاسفی کے. اور جو دوسرا شہر تھا یہ بڑے لڑاکے تھے، جنگجو تھے. آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہے، پاکستان کے شہر ملتان تک وہ آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل. وہ یہاں پہ جنگ کرتے یہاں سے گزرے تھے. ان کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ جنگوں کے اوپر تھا. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو یہ تینوں جو ہے، یہ تینوں نام یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ ایتھن کے رہنے والے تھے. انہوں نے ٹیچنگ کے اوپر، لرننگ کے اوپر، اسکل سیکھنے کے اوپر اور فلسفے کے اوپر، دانش مندی کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے کام کیا تینوں نے. سوکریٹیز سب سے پہلے آئے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو، ان کے اسٹوڈنٹ تھے ارسطوٹل، اور ارسطوٹل کے اسٹوڈنٹ تھے الیگزینڈر. ارسطوٹل کا چونکہ یہ ایتھن کے رہنے والے تھے، اسپارٹا ان سے دور تھا، تو یہ جہاں بھی جاتے تھے نا اپنی وہیں پہ اسکول کھول لیتے تھے. تو یہ اسپارٹا میں گئے تو وہاں پہ الیگزینڈر جو سکندر اعظم تھے وہ ان کے اسٹوڈنٹ بنے، اور پھر انہوں نے جو ہے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا. اب ہم ان تینوں کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں ہم یہ؟ اس لیے ان کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ امتحان میں لازمی پوچھی جاتی ہیں. ارسطوٹل کی، سوکریٹیز کی یا پلیٹو کی ڈیفینیشن. جتنی بھی ڈیفینیشنز ہم پڑھیں گے یہ آپ کو جو ہے وہ کمپائل فارم میں ملیں گی. اب ان کو یاد کرنے کا بھی ایک کلیہ ہوگا. اگر آپ کو یہ رٹا، چونکہ یہ رٹے کے بغیر یاد نہیں ہوگی ڈیفینیشنز، یا لکھ کے یاد کریں یا رٹا لگا کے. اور اگر آپ یاد نہیں کرنا چاہتے، ٹیسٹ میں، انٹرویو میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ سوکریٹیز نے، ارسطوٹل نے، پلیٹو نے کیسے ڈیفائن کیا. بہت ہی کم پوچھا جاتا ہے یہ سوال. تو ہم چونکہ ریٹن کی تیاری کر رہے ہیں تو ریٹن میں یہ لازمی سوال پوچھا جاتا ہے کسی نہ کسی کی ڈیفینیشن. اب سوکریٹیز کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. سوکریٹیز نے 2 ڈیفینیشن دی ہیں. سوکریٹیز نے کہا کہ ہر انسان کے مائنڈ کے اندر ایک ہڈن ایکوریسی ہوتی ہے. یعنی ہر انسان کے مائنڈ کے اندر اچھائی موجود ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. تعلیم جو ہے اس چھپی ہوئی جو اچھائی ہے، ایکوریسی ہے، اس کو باہر نکالنے کا نام ہے. جیسے ایجوکیشن کا لفظی مطلب برنگ آؤٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی، یعنی جو قدرتی اچھائی ہوتی ہے ہر انسان کے مائنڈ کے اندر، جو کہ کس فارم میں ہوتی ہے؟ لیٹنٹ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کو باہر نکالنے کا نام ایجوکیشن ہے. برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین از کالڈ ایجوکیشن. دوسری ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. ایک اچھے
انسان کی تخلیق کا نام ایجوکیشن ہے. یہ یا دوسرے لفظوں میں ایجوکیشن ایک انسان کو ورچوس بناتی ہے, اچھا بناتی ہے, نیک بناتی ہے. یہ تو ہو گئی سوکریٹیز کی ڈیفینیشن. اب ہم بات کرتے ہیں پلیٹو کی. یہ اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو سوکریٹیز کے, اور ٹیچر تھے ارسطوٹل کے. سوکریٹیز کے اسٹوڈنٹ پلیٹو نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے ایک انسان کی وہ صلاحیت ہے جو اس کو اچھے یا برے وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے. اچھے یا برے وقت میں ایک انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے. کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. اچھے یا برے وقت میں ایک انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے, یہ وہ صلاحیت ہوتی ہے. کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ, یعنی پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ سے کیا مراد ہے؟ جو بھی اچھا یا برا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ انسان کو اچھی صورتحال میں یا بری صورتحال میں کوئی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے ایک انڈیویجول کی, وہ اس کی ایجوکیشن ہے. دوسری ڈیفینیشن انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی, ایک انسان کے ذہن اور جسمانی جو نشو و نما ہے اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. اب مائنڈ کا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مائنڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اچھی چیزیں سیکھنا, ویلیوز سیکھنا, نالج سیکھنا, سکل سیکھنا, یہ تو ہو گیا مائنڈ سے ریلیٹڈ کہ اس کا ہیلدی مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. اب ہیلدی باڈی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ آف باڈی سے مراد ہے ایک انڈیویجول کو کسی بھی انوائرمنٹ سے متعلق اس طرح سے تیار کرنا کہ وہ کسی بھی انوائرمنٹ کو فیس کر سکے, یعنی دوسرے لفظوں میں سکل سیکھنا, فزیکل سکل سیکھنا, یہاں پہ باڈی کی ڈیولپمنٹ مراد یہ ہے. تو ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی, کوئی کام اسے کرنا پڑے تو وہ کر سکنے کے قابل ہو. ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی, یہ دو ڈیفینیشن جو ہے وہ پلیٹو کی ہیں. کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ, ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی. اب یاد کرنے کا کلیہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے بات کی ہے ورچو, مین اور یونیورسل ویلیڈیٹی. اگر یہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم سے بالکل رٹا نہیں لگایا جاتا یا یاد نہیں ہوتی, تو بھائی یہ دو ورڈ اس طرح کے لکھ کے یاد کر لیں کہ یہ فلاں کی ڈیفینیشن میں یا آپ کو کسی اور ڈیفینیشن میں نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. اب پلیئر اینڈ پین, یہ جو ہے آپ کو کسی اور ڈیفینیشن میں نہیں ملیں گے, کنفرم بات ہے, ٹھیک ہے. اب تیسرے ہر ڈیفینیشن میں آپ کوئی کی 1 2 3 کی ورڈ سے یاد کر سکتے ہیں. یہ فائنل کلیہ ہے, آخری حربہ ہے. اگر آپ کو ڈیفینیشن یاد نہیں ہوتی تو اس صورت میں ایرسٹوٹل نے کہا کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. انہوں نے کہا کہ مائنڈ اور باڈی دونوں کی ڈیولپمنٹ, پلیٹو نے کہا, لیکن ایرسٹوٹل نے اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت سے کہا, چونکہ یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ساؤنڈ مائنڈ یعنی ایک ہیلدی باڈی کے اندر ایک ہیلدی مائنڈ کی ڈیولپمنٹ یا کریشن, یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ ایجوکیشن کہلاتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن انڈیویجول کو اس طرح سے ٹرین کرنے کا نام ہے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیپیسٹیز دی ہیں ان کو استعمال کرے اور سوسائٹی کا ایک اچھا ممبر بنے. یعنی ایجوکیشن ایک انسان کی اس طرح سے ٹریننگ کا نام ہے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے قابل بن جائے تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک اچھا کنسٹرکٹیو ممبر بنے. Education is a process of training man to fulfill his aims by exercising all the faculties to fullest extent as a member of society. جیسے میں نے بتایا کہ کوئی ہر ڈیفینیشن میں 2 3 4 کی ورڈز آپ کو ملیں گے جو دوسری ڈیفینیشن میں نہیں ملیں گے. اب سب سے امپورٹنٹ ڈیفینیشن جو پوچھی جاتی ہے وہ پوچھی جاتی ہے جوہن ڈیوی کی, ٹھیک ہے, چونکہ جو ماڈرن پیراڈائمز ہیں, جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں ایجوکیشن کے, وہ جوہن ڈیوی کے کریکولم, جوہن ڈیوی کی کلاس روم اپروچز پہ مشتمل ہیں. جوہن ڈیوی نے 3 ڈیفینیشن دی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن بیسیکلی کریشن یا ڈیولپمنٹ کا نام ہے, یہ یاد رکھیے گا. یعنی ہر ڈیفینیشن میں یہ آپ کو ورڈز ملیں گے, کریشن, ڈیولپمنٹ, پالشنگ, فوکسنگ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ڈیولپمنٹ یا کریشن کا اس کا مطلب ہے کسی کو قابل بنانا, ٹھیک ہے, کسی کو قابل بنانا. یہاں پہ ڈیولپمنٹ یا کریشن کا مطلب ہے. اب ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان دا انڈیویجول وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز ریسپانسبلٹیز. یعنی ایجوکیشن انڈیویجولز کی, انسان کی
ان تمام صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے جو اس کو اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے قابل بناتی ہیں اور اس کو اپنی ریسپانسبلٹیز پورا کرنے کے قابل بناتی ہیں. انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے اور ریسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے قابل بناتی ہیں. یہ جوہن ڈیوی نے کہا. میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. اب یہ جو ڈیفینیشن ہے ان کی، اس میں انہوں نے جو بات کی ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر انڈیویجول کو نئی چیزوں کا سامنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ چیزیں وہ جانتا ہوتا ہے، کچھ وہ نہیں جانتا ہوتا. تو وہ جو ایجوکیشن ہے جوہن ڈیوی کے نزدیک، وہ اس کو اس قابل بنائے کہ کوئی بھی نیو سچویشن اگر اس کے سامنے آ جاتی تو اس کو کنٹرول کر لے، وہ پریشان نہ ہو، وہ اس کو ٹیکل کرے، اس پرابلم جو نیا اس کو فیس ہوا ہے اس کو سلوشن نکال لے. ٹھیک ہے، اور اپنی جو بھی رسپانسبلٹی ہے اس موقع کے اوپر وہ اس کو فلفل کر دے. تو یہ جوہن ڈیوی کا کانسیپٹ تھا، ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان دا انڈیویجول which enable him to control his environment and fulfill his responsibilities. دوسری ڈیفینیشن بھی بالکل پہلی ڈیفینیشن کا عکس ہے. انہوں نے کہا کہ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. اب جیسے میں نے اوپر بات کی ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہوا ہے وہ ڈفرینٹ یا نیو سچویشن میں اس کو اپلائی کر سکے، یہی بات ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. جو چیز آپ نے پہلے سیکھی ہوئی ہے اس کو نیو سچویشن میں یوز کرنا، نئے سرے سے ڈفرینٹ سچویشن میں یوز کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ریکنسٹرکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ریکنسٹرکشن آف پاسٹ یا پریویس ایکسپیرینسز، جو پہلے سے سیکھا ہوا ہے اس کو نئے انداز کے مطابق کرنا. جوہن ڈیوی کی جو تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ آپ بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ نئی انوویٹو ہو، ہمارا بچہ وہ نئی نئی چیزیں کریٹ کرے، تخلیق کرے اپنی اس پریویس لرننگ کی بیس پہ. تو یہی ڈیفینیشن انہوں نے ایجوکیشن کی بھی دی کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز. تیسری ڈیفینیشن ہے اب یہ ریکنسٹرکشن کا ورڈ، ٹھیک ہے، کنٹرول انوائرمنٹ کا ورڈ، یہ آپ کو کسی اور ڈیفینیشن میں نہیں ملے گا. تیسری ڈیفینیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک سوشل پروسیس ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر بسنے کے قابل بنانے کا پروسیس ہے. اٹ از ناٹ اے پریپریشن فار لائف، یہ زندگی کے لیے تیاری کا نام نہیں ہے بلکہ ایجوکیشن خود ایک زندگی ہے. ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس، اٹ از ناٹ اے پریپریشن فار لائف بٹ اٹ از لائف اٹ سیلف. تو یہ جوہن ڈیوی کی ڈیفینیشن ہے. تین ڈیفینیشن. اس کے بعد ہربرٹ کی ڈیفینیشن ہے. ہربرٹ یہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. جو یہ سوکریٹیز ہے، انہوں نے ایک اسکول بنایا تھا، اس اسکول کا نام ہے میگارین. ان کے اسکول کا نام کیا تھا؟ میگارین، MEGARIANS. یہ آپ کو بک میں مل جائے گا لکھا ہوا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس لسٹ میں بھی موجود ہے جو ایجوکیشنسٹ کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ کویسچن آنسر میتھڈ انٹروڈیوس کرایا تھا. بہت ویل نون میتھڈ ہے، پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، ان کا اس وقت کا کریٹ کیا ہوا آج تک. تو یہ دو ان کے امپورٹنٹ دوبارہ فیچرز ہیں. بتائیے گا. میگارین نام تھا انہوں نے جو اسکول اسٹیبلش کیا تھا. جو ہمیں عصری تعلیم جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، اس کا جو پہلا اسکول ہمیں ملتا ہے نا وہ یہ میگارین ملتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا ایک اسکول جو فارمل بنایا گیا تھا وہ میگارین ہے. ٹھیک ہے، چونکہ سوکریٹس سب کے بابا ہیں، تعلیم کے بھی بابا ہیں، تو ان کا جو اسکول تھا. دوسرا انہوں نے کویسچن آنسر میتھڈ دیا، MEGARIANS، میگارینز. اور دوسرا پلیٹو نے جو اسکول بنایا تھا اس کا نام تھا اکیڈمی. اسی کے نام سے پاکستان پورے میں جو ہے وہ ہر ٹیوشن اکیڈمی کو ہم اکیڈمی بولتے ہیں. تیسرا ایرسٹوٹل نے بنایا تھا. ایرسٹوٹل کی یہ اسکول کا نام تھا لائسیم. لائسیم کا مطلب ہوتا ہے چلتا پھرتا اسکول. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جہاں جاتے تھے اسٹیبلش کر لیتے تھے اپنا اسکول، وہیں پہ پڑھانا شروع کر دیتے تھے. اور الیگزینڈر کو بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا. اچھا، اس کے بعد جوہن ڈیوی ہے. یہ آج کا ٹاپک بالکل جنرل ڈسکشن ہے، پریشان نہیں ہونا کسی اسٹوڈنٹ نے کہ پتہ نہیں کہاں سے سر پڑھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ورڈ بائی ورڈ آپ کو ٹیکسٹ کی شکل میں بک کی نوٹس میں مل جائیں گی. اب جوہن ڈیوی ہیں، جوہن ڈیوی نے جو فلسفی ہے پروگریسیوزم یہ انہوں نے دی ہے. انہوں نے لرننگ بائی ڈوئنگ جو میتھڈ ہے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے. لیبارٹری اسکول انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. لیبارٹری اسکول کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل اسکول، یعنی وہ اسکول جس میں جو ہے وہ بچے کے اوپر ایکسپیریمنٹ بھی کیا جا رہا ہے اور بچے پڑھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا اسکول تھا ان کا. چکاگو یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا تھا. یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے.
اس کے بعد ہے ہربرٹ. ہربرٹ جو ہے وہ مشہور ہیں لیسن پلاننگ کے حوالے سے. یہ جو ہم آپ میں سے موسٹلی لوگ ٹیچر ہوں گے تو مائک آف کر دیں پلیز. کس کا مائک آن ہے؟ جی تو جو ہیں ہربرٹ, انہوں نے لیسن پلاننگ انٹروڈیوس کروائی تھی. ورڈ ٹرم لیسن پلاننگ کا فادر ان کو کہا جاتا ہے. اچھا, انہوں نے جو ڈیفینیشن دی, انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ پروسیس ہے ایک انڈیویجول کے مورل کریکٹر کی فارمیشن یا ڈیولپمنٹ کا. ٹھیک ہے, کئی پہلوؤں سے, یعنی جو جس پہلو سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ہر پہلو سے اس کے مورل ڈیولپمنٹ یا مورل کریکٹر کی ڈیولپمنٹ کا نام ایجوکیشن ہے. پروسیس آف فارمیشن آف ہائیسٹ مورل کریکٹر آف انڈیویجولس بائی مینی سائڈڈ انٹرسٹس. یہ ہربرٹ نے ڈیفینیشن دی. اب یہ مورل کریکٹر والا آپ کو کہیں اور پہ نہیں ملے گا ورڈ. ہینرچ پیسٹلوزی, یہ فادر آف ماڈرن ایجوکیشن کہلاتے ہیں. ہینرچ پیسٹلوزی نے فادر آف ماڈرن ایجوکیشن, فادر آف ایلیمنٹری ایجوکیشن, 3H جو لرننگ میتھڈ ہے, ہینڈز, ہرٹ اور ہیڈ, ہینڈز اور ہرٹ, یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور یہ جو ہے ان تین, اور انہوں نے جو ہے نارمل اسکول بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. 4 چیزوں کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہیں. فادر آف ماڈرن ایجوکیشن, فادر آف ایلیمنٹری ایجوکیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ میں نے 3H بتائے ہیں, ہیڈ, ہینڈ اور ہرٹ. اور چوتھے نمبر پہ کیا میں نے بتایا, نارمل اسکول. ٹیچر ٹریننگ کے لیے انہوں نے اسکول بنایا تھا. یہ آئی تھنک سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے ہیں, تو انہوں نے, ان کی ہم ڈیٹیل آگے پڑھیں گے. ٹیکنالوجی کا ہی بتا رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا جی. اب ان کی یہ میں جنرل بتا رہا ہوں, ویسے ہم پڑھیں گے ان کے اوپر مکمل ایک چیپٹر ہے ان سب پرسنالٹیز کے اوپر, اور ایک سلائیڈ ہر ایک کی ہے, تقریباً 1-2. اب انہوں نے جو ڈیفینیشن دی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو دیا ہے سینسری لرننگ کا کانسیپٹ دیا تھا, سینسری لرننگ کا. ٹھیک ہے, سینسری لرننگ سے مراد یہ آبجیکٹ لیسن انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. یعنی آبجیکٹ, چیزوں کو, جو چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹی, جو ایڈز ہم یوز کرتے ہیں, یہ انہوں نے یوز کرایا تھے کہ آبجیکٹ کو یوز کر کے بچے کے سینسز کو ٹریگر کیا جائے. یہ میتھڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو ایکٹیویٹی آف انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ایبیلٹیز, انہوں نے کہا, کیا کہا, انٹیگریٹڈ کہتے ہیں کہ ملی جلی, یعنی کافی ساری میتھڈز کو جب آپ ملا لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ. تو انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ اور انٹیگریٹڈ, یعنی کافی سارے میتھڈز کو آپ ملا کے جو بچے کی, انڈیویجول کی ایبیلٹیز کو آپ نکھارتے ہیں, اس کا نام ایجوکیشن ہے. ایکٹیویٹی آف انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ایبیلٹیز از کالڈ ایجوکیشن. اس کے بعد یہ ہم جو ہے وہ ویسٹرن اسکالر پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے 3 گریک اسکالر پڑھے تھے. جی کوئی سوال ہے یا؟ اچھا چلے, میں ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے مائکس جو ہے آپ لوگ آف رکھیں گے, اس سے باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. میری تو چلیں خیر ہے, میں تو بول رہا ہوتا ہوں. روسو, جوہن جیک روسو جو ہے یہ فادر آف نیچرلزم ہے. نیچرلزم ویسٹرن کے, یہ جان ڈیوی سے لے کر اب تک. جی جان ڈیوی اور ہربرٹ اور پیسٹالوزی, یہ سارے ویسٹرن اسکالرز ہیں. جی یہ ویسٹرن اسکالرز ہیں, یہ ساتھ لکھا ہوا ہے. 3 یہ گریک ہیں, سوکریٹیز, پلیٹو اور ارسطوٹل. اس کے بعد یہ ویسٹرن ہیں, جوہن ڈیوی, ہربرٹ پیسٹلوزی, روسو اور فروبل. جی جون, یہ ان کی میں جنرل اس لیے بتا رہا ہوں نا تاکہ آگے ہم پڑھیں گے نا, روسو کا نام ہے, ڈیوی کا نام, پیسٹلوزی کا نام, تو تھوڑا بہت چلیں آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں تھیمیٹک لرننگ, پہلے تھیم بنی ہوتی ہے. یہ ہم پڑھیں گے. روسو جو ہے, روسو نے انٹروڈیوس کروایا تھا نیچرلزم فلسفی, یہ ان کی تھیری ہے, وہ ہم پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پلے وے میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا, کھیل کود میں بچوں کو سکھانا. یہ اس کے بھی فادر ہیں, پلے وے میتھڈ کے, نیچرلزم کے. تیسرا امپورٹنٹ ان کا فنکشن ہے, انہوں نے نیگیٹو لرننگ, نیگیٹو ایجوکیشن انٹروڈیوس کروائی تھی. وہ کیا ہوتی ہے ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اب ان کی جو ڈیفینیشن ہے, انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ میں نے ابھی بات کی ہے نیچرلزم فلسفی, تو ان کی ڈیفینیشن میں وہ ورڈ آپ کو ملے گا, پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویجویلٹی ان نیچرل انوائرمنٹ.
اب جیسے میں نے بات کی نا کہ پلے وے میتھڈ، اب پلے وے میتھڈ میں ان کا فوکس کیا تھا؟ انڈیویجویلٹی کے اوپر تھا، جیسے علامہ اقبال کا خودی کے اوپر تھا. علامہ اقبال کے کانسیپٹ اور ان کے کانسیپٹ ملتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے. یہ بھی انڈیویجویلٹی کے اوپر فوکس کرتے تھے اور اقبال بھی خودی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو پلے وے میتھڈ میں، نیچرلزم میں ان کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ انڈیویجویلٹی کے اوپر تھا. تو انہوں نے کہا کہ انڈیویجویلٹی کو ڈیولپ کرنے کا نام ایک نیچرل انوائرمنٹ میں. نیگیٹو ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک بچہ چوری کر رہا ہے، اس کو چوری کرنے دیں، اس کو 2 تھپڑ پڑیں گے تو وہ کل چوری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. ایک بچہ جو ہے کوئی کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے، اس کو لگانے دیں، ٹھیک ہے. تو اس کو پہلے روکیں کہ اس کا منفی پہلو بتائیں، منفی پہلو، مثبت نہ بتائیں کہ سچ بولیں، سچ کے یہ فوائد ہیں، سچ نہیں بولیں گے تو یہ ہوگا، یہ نہ بتائیں. وہ کہتا ہے صرف آپ اس کو نیگیٹو اسپیکٹ بتائیں، یہ خود ہی پازیٹیو ہو جائے گا. تو اس لیے نیچرلزم کو پازیٹیو ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. اچھا، اب ان کی جو ڈیفینیشن ہے اسی میں اس چیز کو آپ دیکھیں، اس کا عکس ہے کہ یہ انڈیویجویلٹی کو نیچرل انوائرمنٹ میں، نیچرل کس کو کہتے ہیں کہ فری ہینڈ دے دیا جائے بچے کو، پلے وے جیسے ہم نے بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویجویلٹی ان نیچرل انوائرمنٹ. اس کے بعد ہے فریڈرک فروبل، کنڈر گارٹن کا کانسیپٹ، ایسی کلاس کا کانسیپٹ، کچی کلاس کا، نرسری کلاس کا، پلے گروپ کے ہم جو ڈیفرنٹ نام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا ہمیں؟ سب سے پہلے فریڈرک فروبل نے دیا تھا. فریڈرک فروبل مشہور ہیں کنڈر گارٹن یا ایسی ایجوکیشن کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ پروسیس آف پریپریشن فار میکنگ لائف پلیزنٹ اینڈ ایکوینٹنس ود دا رائٹ پرنسپل آف لائف، زندگی کو خوشگوار بنانا زندگی کے صحیح اصولوں کے مطابق، ٹھیک ہے. اب یہ رائٹ پرنسپل کی بات آپ کو کسی اور ڈیفینیشن میں نہیں ملے گی، یہ فریڈرک فروبل ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے کچھ اسلامک اسکالر، مسلم اسکالرز ہیں، ان کی ڈیفینیشن ہے. سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب امام غزالی جو ہے یہ مشہور ہیں ان کی کتابوں کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے فزیکل ایجوکیشن کا کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ان کی ان کو بھی ہم پڑھیں گے. ایجوکیشن انہوں نے سکس سینس کا کانسیپٹ بھی انہوں نے دیا تھا. یہ جو ہماری انر تھنکنگ ہوتی ہے، چھٹی اس ہماری کہہ رہی ہے کہ آج مہمان آ رہے ہیں، آج یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ سب سے پہلے اس کو سکس سینس کا نام، ویسے تو 5 سینسز ہر ایک ان سے اویئر ہے، تو 6 سینس کا ورڈ جو ہے انہوں نے یوز کیا تھا پہلی مرتبہ. اب ایجوکیشن ان کے نزدیک جو ہے، یہ سوال امتحان میں بھی آیا تھا، یہ تیسرا سوال میں بتا رہا ہوں کہ اسلامک فلسفی میں پہلا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ آپشن تھے، اس میں ایک آپشن تھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اب آپ کو وہی بات ان تینوں ڈیفینیشنز میں ملے گی، ایک ہی بات. ایجوکیشن از پروسیس وچ ڈیولپ اوبیڈینس ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو چیز ڈیولپ کرتی ہے وہ ایجوکیشن ہے. دوسری ابن خلدون. ابن خلدون جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 3 میتھڈز بتائے تھے ٹیچنگ لرننگ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مدر لینگویج کو فوکس کیا تھا. یہ ہسٹورین تھے، سوشیولوجسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے 2 زبانوں کو ایک ساتھ سیکھنے کو جو ہے وہ اس کو غلط بات قرار دیا تھا. تو ان کے کچھ بیسک کنسیپٹ بھی ہم پڑھیں گے. ابن خلدون جو ہے انہوں نے کہا کہ پروسیس وچ ہیلپس ایکسپلورنگ ٹروتھ تھرو انسائٹ تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ. 3 چیزیں، انسائٹ سے یعنی انر فیلنگ سے، انسان خود سے سوچے، ٹھیک ہے، اندر سے سوچے اچھے اور برے کو. پھر یہ انسائٹ ہے، انر فیلنگ، دین تھنکنگ ہے، اور پھر سبجیکشن ٹو گاڈ ہے. یعنی ایجوکیشن کیا ہے؟ ٹروتھ کو، سچائی کی تلاش کا نام ہے. کیسے؟ انر فیلنگ سے، تھنکنگ سے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے. تیسری ڈیفینیشن ہے شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ نے جو ڈیفینیشن دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ایک موڈ ہے جو کہ ہماری نیچرل پرسیپشن کو پروموٹ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ ٹریننگ سے. کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. ایجوکیشن ایک موڈ ہے جو کہ نیچرل پرسیپشن کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے جو 5 سینسز ہیں، ان سے کسی بھی سچویشن کو دیکھ کے کسی چیز کو سمجھنا، سن کے سمجھنا، چکھ کے سمجھنا، چھو کے سمجھنا، ٹھیک ہے، اور کون سی ہوتی ہے؟ سونگ کے سمجھنا. یہ 5 سینسز ہوتے ہیں. ان سے جو نالج گین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیچرل پرسیپشن. تو نیچرل پرسیپشن حاصل کرنا کیسے؟ ٹریننگ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. موڈز دیٹ ہیلپ ان پروموٹنگ دا نیچرل پرسیپشن تھرو ٹریننگ فار اٹینمنٹ دا ہائٹ آف سرویچیوڈ ٹو گاڈ.
اس کے بعد ہے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے کہا کہ ایجوکیشن ایک پروسیس ہے. اب یہ اتنی ساری ڈیفینیشنز آپ بھی سوچیں گے کہ ایک ہی دن ہمیں پڑھا رہے ہیں سر. یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت بیسک ہیں, ان میں ایک دو ڈیفینیشن امتحان میں پوچھی جا سکتی ہے, تو اس لیے یہ ساری اکٹھی موجود ہیں. آپ سے ایک وقت میں یاد نہ ہو تو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے کی ورڈ سے لکھ کے رٹا لگا کے گھوٹا لگا کے ان کا کرکس نکال کے چٹنی بنا کے ان کو آپ نے یاد کرنا لازمی ہے. سر سید احمد خان, ایجوکیشن انہوں نے کہا کہ ایک ایسا پروسیس ہے جو ہمارے انڈیویجولز کی صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے, جو کہ اس کو ان کی جو اور اکوپ کرتا ہے کہ ان کی جو سیلیبل سکلز ہیں. ورڈ سیلیبل سکل سے مراد یہ ہے کہ وہ سکلز جو اس کے اپنے بھی کام آئیں دوسروں کو بھی کام آئیں. مثلا جو ہے وہ پینٹنگ ہے, اب یہ سکل اس کو اپنا فائنینشیل بینیفٹ بھی دے رہی ہے, دوسرے لوگوں کے بھی کام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیلیبل سکلز ٹیچنگ ہے جیسے, ٹھیک ہے, اس کو فائنینشیل بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں, دوسروں کو بھی وہ ٹرین کر رہا ہے. تو ایجوکیشن ایک انڈیویجول کی صلاحیتوں کو پالش کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کی جو سیلیبل سکلز ہیں وہ سکھانے کا نام ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک اچھا پازیٹیو اور پروڈکٹیو شہری بن سکے. ایجوکیشن ایک انسان کی, ایک انڈیویجول کی صلاحیتوں کو کیا کرنے کا نام ہے؟ پالش کرنے کا نام ہے. اور صلاحیتوں کو پالش کرنا اور اس کی سیلیبل سکلز جو ہے اس کو سکھانے کا نام ہے, تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن سکے. یہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن از اے پروسیس آف پالشنگ capacities of individual and equipping him with the sellable skills, resultantly providing the society positive and productive citizen. قائد اعظم نے کہا کہ ایجوکیشن بیسیکلی نیو سوسائٹیز میں کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے. ایجوکیشن ایک پروسیس ہے دیٹ ہیلپس ان کریکٹر بلڈنگ آف نیو سوسائٹیز. اور جیسے ابھی میں نے بات کی روسو کی, انہوں نے خود ہی کی بات انڈیویجویلٹی کی بات کی ہے, تو علامہ اقبال نے کہا کہ ایجوکیشن وہ پروسیس ہے جو کہ خود ہی کو ڈیولپ کرتا ہے, انڈیویجول کی خود ہی کو سیلف کو ڈیولپ کرتا ہے. ایجوکیشن provides and promotes for growth and development of خود ہی whereby making life unique, جو زندگی کو یونیک بناتی ہیں. جی یہ ہمارا تھا, ہماری ڈیفینیشنز تھی مسلم اسکالرس کی. اب ہم بات کر لیتے ہیں آگے فاؤنڈیشنز اور ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کی. جب ہم ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں, ایلیمنٹس کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کن 3 4 5 چیزوں سے مل کے بنی ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ایک دو مسنگ ہو تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی, وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. اب فرض کریں ہم بات کریں اگر لیکچر ایجوکیشن یا ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کی, تو سب سے پہلے ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. پھر اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھا سورس مل جائے. ٹھیک ہے, مطلب اچھی بکس مل جائیں, پھر میں بکس لے لوں گا. مقصد پورا ہو گیا, میرے پاس کنٹینٹ آ گیا, اچھی بکس آ گئیں, اچھا ٹیچر مل گیا. اب میں یہ دیکھوں گا کہ میں نے ان کو پڑھنا اور تیار کیسے کرنا ہے, تو یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے. چوتھے نمبر پہ میں کیا کرتا ہوں, اس کی ٹیسٹ دیتا ہوں بار بار, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری تیاری کہاں تک پہنچی ہے. تو اس کے بعد ہی جو ہے میری کامیابی ممکن ہے. عزیز الرحمان صاحب آپ کا مائک آن ہے, آف کر دیں. اچھا, اب اسی طرح جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا یہی 4 ایلیمنٹس کریکولم کے بھی ہوتے ہیں. یہی 4 ایلیمنٹس ایجوکیشن کے ہیں, یہی کریکولم ہے. کریکولم کے چیپٹر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا یہی بات. سب سے پہلے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز, یعنی جتنی بھی ایجوکیشن جتنی بھی طرح کی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, مقاصد ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیوز. اب ان آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, بکس لکھتے ہیں. بکس ہوتی ہیں, کانٹینٹس ہوتے ہیں, ان کو ہم کیا کہتے ہیں, کریکولم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب کریکولم آ جاتا ہے تو پھر اس کریکولم کو اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ آبجیکٹیوز ہم اچیو کر سکیں. وہ کریکولم پڑھایا جائے گا تو یہ پیڈاگوجی ہے, تیسرا پوائنٹ ہو گیا, تیسرا ایلیمنٹ ہو گیا. اب یہ سال پورا پڑھایا جاتا ہے, سال پورا پڑھانے کے بعد یہ ایگزام لیا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ آبجیکٹیوز جس کے لیے یہ ایجوکیشن سسٹم سارا بنایا گیا, گورنمنٹ اتنا خرچ کر رہی ہے, وہ اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. تو یہ ہوتا ہے اس کا آخری کمپوننٹ, اس کو ہم کہتے ہیں ایویلویشن. سب سے پہلے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے
करिकुलम, बुक्स, कंटेंट, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ ये बनाई जाती हैं। अब करिकुलम बन गया, बुक्स आ गई तो उसको पढ़ाया जाएगा पूरा साल, ये पेडागोजी है या टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हम इसको कहते हैं। कैसे पढ़ाया जाएगा उन बुक्स को, एंड पे है कि उसके एग्ज़ाम लिया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसके, एजुकेशन के। और अगर हम बात करें ना टीचिंग के कितने कंपोनेंट होते हैं? टीचिंग के 3 कंपोनेंट होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और बुक्स। टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट या बुक्स, ठीक है। टीचिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यही वाले करिकुलम के यही 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और एजुकेशन के भी यही 4 हैं, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन की। अब फाउंडेशन किसको कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं बुनियादें। एक कमरा है ना तो उसके 4 दीवारें बनेंगी, ठीक है। अगर नहीं बनेगी तो एक साइड से पिलर होंगे, 2 साइड से पिलर होंगे या चारों साइड से, तो बुनियादें ज़रूर हैं उसकी, ठीक है। बग़ैर किसी फाउंडेशन के अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ को बना दें तो अलग बात है, दुनिया की कोई ताकत बग़ैर किसी फाउंडेशन के किसी छत को तख्लीक नहीं कर सकती। तो एजुकेशन बेसिकली एक छत है, इसकी 4 बुनियादें होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कमरे की 4 दीवारें हैं। सबसे पहले होती है फ़िलासफ़ी हमें बताती है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स कि एजुकेशन किस तरह की होगी, नॉलेज कहाँ से आएगा, वैल्यूज़ कौन सी शामिल हम करेंगे, रियलिटीज़ कौन कौन सी शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है साइकोलॉजी, ये दूसरी दीवार है समझ लें। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे जो बच्चा है तीसरी जमात का, इसकी एज के मुताबिक कौन सा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक्स, उन टॉपिक्स में कौन कौन सा नॉलेज मौजू है, ठीक है। साइकोलॉजी हमें बच्चे का मेंटल पोटेंशियल, उसके एज अप्रोप्रिएट कंटेंट और इसके साथ साथ इस बच्चे को हमने कैसे पढ़ाना है इस टॉपिक को, तो साइकोलॉजी हमें ये चीज़ बताती है। फ़िलासफ़ी में बताती है ऑब्जेक्टिव्स, साइकोलॉजी हमें बताती है हमारे बच्चे के बारे में, उस बच्चे को हमने कैसे, कब, क्या, किस तरह पढ़ाना है, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये हमें बताती है। और तीसरे नंबर पे है सोशियोलॉजी हमें बताती है कि भाई हमारी सोसाइटी ये डिमांड कर रही है कि हमारे बच्चे के अंदर ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए, हमारा बच्चा जब बाहर निकले तो उसके अंदर ये इक़दार फ़रोग़ पाएँ, हमारी स्टेट जो है ये चाहती है कि एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो, पॉलिटिकल जो हालात क्राइसिस बने हुए हैं, लोगों के अंदर जो नफ़रत फैली हुई है रिलीजियस, पॉलिटिकल, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जैसे पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कराची के अंदर हालात ख़राब हुए हैं, हैदराबाद में थे या कराची में थे शायद, वहाँ पे सिंधी और पख्तून के दरमियान लड़ाई चलती रही है। बहरहाल इस तरह के मामलात ना बने। और चौथे यानी सोसाइटी की डिमांड आती है। चौथी जो दीवार और पिलर या फाउंडेशन होती है वो होती है हिस्ट्री, हमारी तारीख़ क्या कहती है, हमारी हिस्ट्री, जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारी हिस्ट्री है, इसी तरह जो नॉन मुस्लिम है हर मुल्क की अपनी रिलीजियस भी, पॉलिटिकल भी, जोग्राफिकल हिस्ट्रीज़ होती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहला हम नाम लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो यहाँ पे आए थे, उनकी वजह से इस्लाम आया था। और यकीनन ये सच है कि उस वक़्त अगर वो ना आते तो शायद, क्योंकि अल्लाह ताला को मंजूर था हमने मुसलमान होना था, लेकिन सबब वो बने हैं। तो हम हिस्ट्री में इस तरह की बातें करते हैं। तो हिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन होती है हमारी एजुकेशन के कंटेंट का, ऑब्जेक्टिव्स का। 4 फाउंडेशन होती हैं, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा, वो है मोड्स ऑफ एजुकेशन, बल्कि इसको हम कल पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आज पहला दिन है। आज के लिए इतना काफी नहीं है। अच्छा चलें जी, काफ़ी कर लेते हैं, इसी पे ही इख्तिताम हम कर लेते हैं। कल से इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, मोड्स ऑफ एजुकेशन से। जी, आज के टॉपिक से रिलेटेड वैसे आपके जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात रिपीट करनी है, कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं लगा तो आप पूछ सकते हैं। जी आ रही है जी सर। जी सर आपने बताया था कि जो SDG 4 की 2000 में मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो सेनेगल, पुर्तगाल में हुई थी। सर सेनेगल और पुर्तगाल दोनों डिफरेंट कंट्रीज नहीं है? डाकार कॉन्फ्रेंस या वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यस सर। जी, सेनेगल और पुर्तगाल, ये आप सर्च कर लें, शायद उसका कोई सिटी ना हो।
सर सेनेगल का डकार है इसका कैपिटल, और उसका पुर्तगाल का तो वो है लिस्बन है, तो ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो फिर दोनों में एट अ टाइम हुई नहीं, सर इसका। डाकार कॉन्फ्रेंस हुई थी सेनेगल में, डाकार कॉन्फ्रेंस सेनेगल अच्छा है। हाँ जी ठीक है। जी। तो सर सेकंड जो हुई थी इसको वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, और इसको जो है डाकार कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ठीक है सर, जो सेकंड हुई थी रिव्यू के लिए 2014 में, तो वो कहाँ पे कंडक्ट हुई थी सर? ये आइडिया आपको सर? 2015 वाली का मैं आपको कल बता दूंगा। 2000 जो 14 में हुई थी वो उसका मुझे नहीं आइडिया कि वो किस मुल्क में हुई है। 2015 का रिव्यू वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो SDGs डेवलपमेंट वाली थी उसका मैं शायद बुक में मौजूद होगा, मेरे माइंड में इस वक्त नहीं है। जोन ऑफ एजुकेशन में लास्ट पेजेस पे शायद अवेलेबल हो, अगर नहीं है तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला बता दूंगा आपको। कल मुझे आप पूछ लीजिएगा इसका जवाब। यस सर, जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने मास्टर्स इन सेकेंडरी एजुकेशन किया हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस पोस्ट के लिए, हेड मिस्ट्रेस के लिए, और मेरा किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स भी नहीं है। अच्छा, आपके पास सिर्फ MA एजुकेशन की डिग्री है? जी मास्टर्स, हाँ जी। अच्छा, इसमें ना जो नोटिफिकेशन है या कि आपकी जो मास्टर डिग्री है वो एट अ टाइम प्रोफेशनल भी है और इसके साथ जी साथ जी 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 जनरल डिग्री भी कंसीडर होती है, ठीक है, एकेडमिक डिग्री भी। जी जी अब लेकिन एक वक्त में आप इसको एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, या प्रोफेशनल या एकेडमिक डिग्री, ठीक है। एक वक्त में इसका इस्तेमाल आप एक जगह पे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा, आप SS के लिए शायद एलिजिबल हों, उसके लिए शायद टाइम दिया जा सके, लेकिन हेडमास्टर लेक्चर के लिए भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के लिए आपका BEd होना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लाजमी जो है वो BEd करें अगर आपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। जी सर, वैसे MPhil एजुकेशन भी किया हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली जो वो आपको मैं एक मशवरा एक दूं, हुई थी आप कि ना मेरी बात जी सुने, आप BEd को छोड़ें, आप जी जो है वो कंपार्ट एग्ज़ाम दे लें किसी और सब्जेक्ट में मास्टर का। अभी एडमिशन जा रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का, किसी बिल्कुल सौखे से सब्जेक्ट में, इस्लामिक स्टडी वगैरह इस तरह के मजमून में ना आप जी एडमिशन ले लें, ठीक है। उसका बेनिफिट आपको ये जी होगा कि BEd आपको लेंथी पड़ जाएगा, वो आपका फिर साल डेढ़ जी मज़ीद जी लग जाएगा। तो इस तरह अगर आप कंपार्ट यानी इकट्ठा एग्ज़ाम दे दें, एक ही महीने में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अभी सीट्स को तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे। ये गवर्नमेंट अभी अभी आई है, ये स्टेबल हो गई, इन्होंने एजुकेटर की सीट्स 100% देनी है आखिरी कुछ टाइम में, और ये HM की भी इंशाल्लाह आनी है। तो आप पता करें आप कहाँ से हैं। जी सर, मैं मोहम्मदाबाद कसूर से। हाँ, आप पता करें अगर सर आपके, ये हाँ आपके यूनिवर्सिटी भी करवा रही है और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर भी करवा रही है। हाँ, इनसे रब्ता कर ले, महरीन से और या वैसे किसी और फैमिली या फ्रेंड से पता करें। तो आप लाजमी जो आपके अलावा बाकी जिस स्टूडेंट का ये इशू है और फीस पे करें और पेपर दें। हाँ जी हाँ जी, हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज ऑनलाइन है। सिर्फ गोदा यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, चलें हर चीज ऑनलाइन है। चलें, ये महरीन का नंबर मौजूद होगा मुक़द्दस उसी ग्रुप में, आप वहाँ से ले लीजिएगा या मुझसे, इनसे फिर क्लास के बाद ना आप ये डिस्कस कर लीजिएगा। और मुक़द्दस के अलावा किसी भी स्टूडेंट का ये इशू है, इवन मेरे लेक्चर के एक बैच में एक स्टूडेंट थी, वो PhD एजुकेशन है, तो उनका भी ये नहीं था BEd, अब उनका मास्टर भी किसी और सब्जेक्ट में नहीं था, तो उन्होंने स्टार्ट की थी HM के लिए प्रिपरेशन। मैंने उन्हें उस वक्त कहा था कि आप दो काम करें, या तो आप फौरी तौर पर BEd करें, या फिर आप ये है कि उन्होंने कहा मुझे BEd की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा फिर आप किसी और सब्जेक्ट में मास्टर कर लें। उसके दो बेनिफिट होंगे कि आप जो है उस सब्जेक्ट में लेक्चर के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे, या SS के लिए भी इवन आप अप्लाई कर सकेंगे। तो आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल एडमिशन ले लें। जी, किसी और का कोई सवाल? ठीक, थैंक्स सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर